الزامات کو مسترد کرنے سے تو نہیں ہوتا، کیونکہ ادارے تحقیقات اپنی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنی والدہ اور جو اداکار ان کے بھائی ہیں حمزہ علی عباسی، ان کو بھی اس کام میں ملوث رکھا ہے۔ لاکھوں جو ڈالر ہیں وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیے گئے ہیں۔ حمزہ علی عباسی اپنی سنجیدگی اور اصول پسندی کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایک ایسی خبر کی زد میں ہے جس کا تعلق ان کی ذات سے نہیں بلکہ ان کی بہن معروف ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر فضیلہ عباسی سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر فضیلہ کے خلاف 2.5 ارب روپے کے مشکوک لین دین اور فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت تحقیقات کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ اگرچہ عدالت نے اینٹی منی لانڈرنگ کے الزامات کو کالعدم قرار دے کر انہیں ایک ریلیف دیا ہے، لیکن اسپیشل جج سینٹرل کی جانب سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد اب ان پر گرفتاری کی تلوار لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی صورتحال پر حمزہ علی عباسی کو سوشل میڈیا پر ایک تفصیلی وضاحت دی ہے، اور حمزہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کی بہن کی ایک آزاد اور کامیاب پروفیشنل خاتون ہے، اور ان کے قانونی معاملات کا حمزہ کی ذات یا کریئر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کیس کے حوالے سے ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں، نعیم جنجوعہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے، جس طرح سے وضاحت بھی دی ہے حمزہ علی عباسی نے بھی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قانونی معاملات سے، پروفیشنل ایک خاتون ہیں اور ان پر اس طرح کے الزامات آ رہے ہیں، کیس کیا رخ اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، الزامات کو مسترد کرنے سے تو نہیں ہوتا، کیونکہ ادارے تحقیقات اپنی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزوں کو ثابت کرتی ہیں کہ کون کیا بول رہا ہے اور کتنا سچ بول رہا ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 مقدمات درج کیے ہوئے تھے، ایک منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا اور ایک ان کا غیر قانونی جو کلینک چلاتے تھے اس کے حوالے سے ایک مقدمہ درج تھا، اور اس کی جو تحقیقات ہو رہی تھی اس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنی والدہ اور جو اداکار ان کے بھائی ہیں حمزہ علی عباسی، ان کو بھی اس کام میں ملوث رکھا ہے، اور ایف آئی آر کے مطابق لاکھوں جو ڈالر ہیں وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ملزمہ ہے یہ دستاویزاتی جو ثبوت تھے اس حوالے سے، جو رقم باہر بھیجنے کے وہ نہیں فراہم کر سکی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف مقدمات درج کیے تھے۔ یہ ان کی جو بہن ہے اس کے خلاف 2 مقدمات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئے ہیں، اور جو تحقیقات ہیں اس میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ درہم اور ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیے گئے تھے، اور ایف بی آر کو اس کے حوالے سے انہوں نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا تھا۔ اب اگر جو ڈالرز اور جو درہم ہیں ان کی تفصیلات جب انہوں نے فراہم نہیں کی ایف آئی اے کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد عدالت میں یہ مقدمہ گیا۔ اب یہ جو گرفتاری سے بچنے کے لیے دونوں جو بہن بھائی ہیں وہ اس وقت بیرون ملک میں موجود ہیں اور یہاں پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھا نعیم، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے الزامات کو تو کالعدم قرار دیا ہے، لیکن فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت تحقیقات جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ٹھوس شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے خلاف؟ جی، جس طرح جو ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کی ہیں وہ منی لانڈرنگ کے تحت ہی درج کی ہیں، اور اس میں جب ان سے ثبوت مانگے گئے تھے کہ جو رقم بیرون ملک گئی ہے، جو ڈالر اور درہم جس طریقے سے باہر گئے ہیں اپنے ملازمین کے نام پہ، وہ جب ثبوت مانگے گئے تو یہ تحریری طور پر کوئی بھی ثبوت یا دستاویزی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک یہ جو تحقیقات ہیں منی لانڈرنگ کی یہ بھی جاری ہیں، اور غیر قانونی طور پر یہ جو کلینک بنا رکھا تھا اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہیں۔ جو بے ضابطگیاں کی گئی تھی ٹیکس ریٹرن میں، بینک اکاؤنٹس میں جو بے ضابطگیاں کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں۔ اب یہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ابھی ان کی گرفتاری تو نہیں ہوئی، لیکن جو تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ دوبارہ عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ اور نہیں، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ کیا حمزہ علی عباسی کا نام کہیں پر موجود ہے، اور کیا سزا ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں الزامات؟ جی، حمزہ علی عباسی کے حوالے سے یہی جو تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے، ہمارے جو رائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
खातून ने जो रकम बाहर भेजी थी, जो डॉलर्स और दिरहम बाहर भेजे थे, उसमें इनकी वालदा और इनके भाई हमजा अली अब्बासी मुबैना तौर पर मुलविस हैं, और इस हवाले से भी मजीद तहकीकात जारी हैं कि वो किस हद तक मुलविस हैं, इनके मुलाजमीन इनके साथ मुलविस हैं या हमजा अली अब्बासी डायरेक्ट मुलविस हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी ये मामला भी जो है वो सामने आ रहा है, मुबैना तौर पर नाम जो है वो सामने आ रहा है। ऑब्वियसली अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। नईम जंजुआ हमें इस तमाम तर मामले से मुताले कर रहे थे। नईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नईम ने बताई कि जनाब दोनों बहन भाई जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में मौजूद भी नहीं है, बैरून मुल्क में अभी वो हैं, और लेट्स होप कि ये कोई फैसला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। जिस तरह हमजा अली अब्बासी का भी सुनने में नाम आ रहा है, लेकिन उन्होंने जी सोशल मीडिया पर जी तहरीर लिख दी और उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बट अब आगे तहकीकात होंगी तो ही पता चल सकता है।